بچپن سے ہی ہمیں سورہ اخلاص یاد کروا دی جاتی ہے، پر ہمیں اس سورہ کا مطلب تک پتہ نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ دوستوں، تو ہم لوگ پھر آ چکے ہیں ایک ریئیکشن ویڈیو لے کر، اور اس ریئیکشن ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیا ہے اور اس کا امپورٹنٹ کیا ہے، تو اور اس میں توحید کے بارے میں یعنی اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ تو ہمارے اس چینل کو FHQ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے جانا اور پورے ویڈیو دیکھ کے جانا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، بہت ہی خوبصورت ہے، پہلے اس طرح کا سورہ ہم کبھی نہیں سنے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ کے۔ بچپن سے ہی ہمیں سورہ اخلاص یاد کروا دی جاتی ہے، پر ہمیں اس سورہ کا مطلب تک پتہ نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اینڈ ٹرسٹ می، اگر آپ نے یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھی تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ آخر اللہ کون ہے اور سورہ اخلاص ریویل کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اور یہ چھوٹی سی 4 آیتوں کی سورہ قرآن کے 1/3 کے برابر کیوں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، آج کے ماڈرن ٹائم میں بھی اس سورہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب یہ کہانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے مکہ کے اس ٹائم سے جب لوگوں کے دل اندھیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر گلی ہر بازار میں پتھر کے بت سجائے ہوئے تھے۔ کعبہ کے آس پاس چاروں طرف مورتیاں ہی مورتیاں تھی۔ ہر قبیلہ اپنے خدا کا مالک تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ ہمارے بارش کا دیوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے پریوار کا رکھوالا ہے۔ یہ ہمارا بارش کا دیوتا ہے، دیکھ کتنا سندر ہے۔ ہاں، اور یہ ہمارے پریوار کا رکھوالا ہے، ہمیشہ ہماری رکشا کرتا ہے۔ یہی تھا مکہ کا ماحول، اندھ وشواس سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ ان سے دعا مانگتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی ان کے رب ہیں۔ ارے بھائی، نیا بت آیا ہے یمن سے، دیکھو کتنا سندر ہے، کانٹے کے پتھر سے بنا ہوا، بالکل زندہ جیسا لگتا ہے۔ واہ، سچ میں کمال ہے۔ لاؤ اس کے لیے چاندی کے گہنے اور سونے کی سجاوٹ بھی بنا دیتے ہیں، سب سے الگ دکھے گا۔ ایسا تھا مکہ کا ماحول جہاں ریلیجن ایک بزنس بن چکا تھا۔ مورتیاں بنانا، بیچنا، عبادت کرنا، سب ایک پیسے کمانے کا ذریعہ تھا۔ اور اس پوری ڈارک سوسائٹی میں ایک ایسی روشنی تھی جو سب سے الگ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سچ بول رہے تھے، لوگوں کو مورتیوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ملوا رہے تھے۔ ان کا جو پیغام تھا وہ بہت ہی سمپل تھا، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن قریش کے لوگ حیران رہ گئے کہ آخر ایک اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخر یہ کیسا خدا ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کا کوئی رنگ نہیں، کوئی شکل نہیں؟ آخر یہ کیسا خدا ہے جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا؟ اس کا اللہ تو کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا، ایسے خدا کا کیا فائدہ جو نہ دکھے نہ سنائی دے۔ ارے محمد کہتا ہے ایک اللہ ہے، تو کیا ہمارے لات، عزا، ہبل سب جھوٹے ہیں؟ ان کا جو دماغ تھا نا صرف دنیا کے گاڈ تک لیمیٹڈ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رب کی دعوت دے رہے تھے جو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کسی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا رب جو سب کچھ دیکھتا ہے لیکن خود کسی کا محتاج نہیں۔ مکہ کے لوگ حیران تھے، یہ کیسا خدا ہے جو انسانوں جیسا نہیں ہے، نہ پتلا نہ کوئی تصویر، بس لا الہ الا یہ اللہ۔ کیسا خدا ہے جو انسانوں جیسا نہیں، نہ سونا نہ چاندی نہ کوئی پتلا نہ تصویر، بس لا الہ الا اللہ۔ ان کے لیے یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے سوال پوچھ رہے تھے، ارے محمد ہمیں بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے؟ وہ کس چیز کا بنا ہے؟ سونا، چاندی یا موتیوں کا؟ انہیں لگتا تھا کہ رب بھی ان کی مورتیوں جیسا ہی ہوگا، جسے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اب جواب آسمان سے آنے والا تھا۔ اور تب سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
سبحان اللہ، یہ تو رب کا تعارف ہے اپنے الفاظ میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار سنا خدا کا اپنا تعارف اس کے خود کے لفظوں میں۔ سوچو، وہ لوگ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک رب بنا تصویر کے ہو سکتا ہے، ان کے لیے نا یہ سورہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ صرف قرآن کا پیغام نہیں تھا، یہ ان کے سوچنے کا طریقہ بدل دینے والا ریویلیشن تھا۔ اور اب یہ کہانی صرف مکہ کی نہیں رہی، یہ کہانی بن گئی ہے ہر اس انسان کی جو رب کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر اس دل کی جو پوچھتا ہے کہ آخر کون ہے اللہ۔ اور اس کا جواب قرآن کی اس سورہ میں ہے۔ آئیے اب اس سورہ کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی ایکول، نہ کوئی اس کے جیسا، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اب سوچو ذرا، مکہ والوں کے لیے یہ بات سمجھنا کتنا مشکل تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے الگ الگ خداؤں کو مانتے تھے، بارش کے لیے الگ گاڈ، پیسے کے لیے الگ گاڈ، اور ہیلتھ کے لیے بھی الگ گاڈ۔ ان کے لیے تو ہر ضرورت کے لیے ایک الگ گاڈ ہوتا تھا۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ سنبھالتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ یہ میسج ان کے پورے سسٹم کے خلاف تھا، اسی لیے یہ صرف ایک لائن نہیں تھی، یہ ان کے سوچنے کا طریقہ بدل دینے والی بات تھی۔ اللہ الصمد، مطلب وہ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، یعنی اللہ ہی ہے وہ جس کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ خود کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ دیتا ہے لیکن کبھی مانگتا نہیں، وہ سب کو سنبھالتا ہے لیکن اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اب سمپل ورڈز میں سمجھو، ہم جیسے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، جیسے انسان، ہوا، پانی، کھانا، ٹائم، ایموشن، سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ سب سے پاورفل انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کسی نہ کسی چیز پر بیسڈ ہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب سے الگ ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، اسی لیے اسے الصمد کہا گیا ہے۔ وہ بالکل بے نیاز ہے، سب کچھ اسی سے چل رہا ہے لیکن وہ خود کسی سے نہیں چل رہا۔ اور تھرڈ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، لم یلد ولم یولد، یہ آیت صرف قریش کے لیے نہیں تھی، یہ ہر جنریشن کے لیے ہے، ان کے لیے بھی جو آج بھی کہتے ہیں گاڈ کیم ایز اے ہیومن، گاڈ ہیز اے سن۔ تو اللہ نے اس ایک لائن میں کہہ دیا کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی مجھ سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیتیں انسان کی سوچ بدل گئی، سب کو سمجھ میں آ گیا کہ رب کوئی انسان نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، وہ صرف رب ہے، بے حد، بے مثال اور بالکل سب سے الگ۔ اب جو یہ لاسٹ آیت کہتی ہے نا، ولم یکن لہ کفوا احد، دیر از، دوستوں تو آپ لوگ سن ہی لیا ہوگا، اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے سورہ اخلاص کا میننگ جو کیا ہے۔ ہم لوگ تو پڑھے ہیں لیکن اس کا میننگ صحیح سے معلوم نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے میننگ، اس کا ارتھ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اور پڑھتا بھی نہیں ہے۔ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ تو آپ لوگ کمنٹ میں بتانا کیسا، اور آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کون سا سورہ کے ریئیکشن چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، سورہ کا نام لکھنا، انشاءاللہ ہم لوگ ریئیکشن لے کے آئیں گے اس ویڈیو کے بارے تو میں۔ ملتے ہیں اگلے ریئیکشن ویڈیو میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا گائز۔ السلام علیکم۔